اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہین اللہ فما لہ من مکرم۔ رب العزت فرماتے ہیں جس کو اللہ ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ سورہ حج ہے۔ ہم چونکہ گناہوں کے اثرات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان اثرات میں ایک اثر جو سزا بن کے ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان رب کائنات کے سامنے، رب العزت کے سامنے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر میں وہ بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے نا وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں کائنات کی، ساری کائنات کی احسن تقویم میں، خوبصورت ساخت میں پیدا کیا۔ یعنی انسان کو عزت دی، وقار دیا، وقار کے ساتھ چلنے کی طاقت دی۔ کائنات کی تمام مخلوقات، اگر آپ غور کریں تو ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، اللہ نے ان کو جھکے ہوئے سر کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جو سر اٹھا کے چلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور وقار کے ساتھ پیدا کیا، وقار کے ساتھ چلنے کی طاقت دی۔ لیکن جو ہی انسان اللہ کی نافرمانی کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے اور گناہ کی کثرت کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں لگتا ہے نا، تب اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بے وقت ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کسی بندے کی نگاہ سے گر جاتا ہے، نظر سے گر جاتا ہے۔ نظروں سے گرنا ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ پھسل کر گرنے سے نظروں سے گرنا زیادہ بدتر ہوتا ہے، کہ انسان کسی کی نظروں سے نہ گرے۔ تو کبھی یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں؟ اللہ کی نظر سے جب گر گئے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اٹھ کے چلنے کی، کسی دنیا کے نظر کے سامنے عزت والا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے آیت میں یہی فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک علامت ہے کہ ہم اگر گناہ کو گناہ سمجھیں اور پھر گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش میں رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں، تو وہ کہتے ہیں یوں سمجھو جیسے کہ اللہ نے آپ کو باعزت پیدا کیا ہے، اور اللہ لوگوں کی نظروں میں دن قیامت بھی اور دنیا میں بھی آپ کو باعزت رکھنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں نا، محبت میں اس کو عزت دیتے ہیں، تو پھر اس عزت کو، اس محبت کو محدود نہیں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے آسمانوں میں حضرت جبرائیل کو آواز دیتے ہیں، منادی کی جاتی ہے آسمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اور پھر فرشتوں کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنے کے لیے، لوگ بھی پھر اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ عزت ظاہری نہیں کہ آپ سامنے کسی کے اس کی بڑی آؤ بھگت کریں اور جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو تو آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ لہٰذا
اس انتہائی ذلیل اور حقارت والے عمل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کوشش میں رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسوائی سے بچا لے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، وہ گناہ جو ہماری ذلت کا سبب بنے اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم رسوا کیوں ہیں اور دنیا ہماری عزت کیوں نہیں کرتی ہے، ہم لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں، لوگوں کو گالی دیتے ہیں، لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ تو ان کو کہنے کی بجائے اپنے اعمال پہ غور کیجئے۔